بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعویٰ کیا ہے مولا نے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی میں بات کرنے والے مشکل میں آ جائیں گے۔ اگر علی کے لہجے میں کسی نے بات بھی کرنا شروع کی تو بند گلی میں پہنچے گا۔ اگر اس لہجے میں بات بھی کر لی نا جس لہجے میں مولا علی نے فرمایا ہے تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کسی میں جرأت ہے تو ایسا بول کے دکھائے۔ جی میرے مولا جس طرف دیکھ رہے ہیں اس طرف اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کوئی لینے والا نہیں تھا علی سے ان کا علم، اور جب بولنے پر آتے تھے تو معرفت کا سیلاب بہتا تھا۔ جوتیاں بنا رہے بیٹھے ہوئے، توجہ چاہوں گا، اور اتنے پیوند لگ چکے تھے مولا کی اس جوتی کے اندر کہ مزید اب جگہ نہیں تھی کہ پیوند لگانے کی۔ تو دو آدمی گزرتے ہوئے علی کو دیکھ کر بات کرنے لگے کہ خطبے دینا، خطاب کرنا بہت آسان ہے، مگر بغیر الف کا خطبہ، یعنی کوئی خطبہ دے جس میں پورے خطبے میں الف استعمال میں ہی نہ آئے، اتنے الفاظ استعمال کرے کہ خطبہ ہو جائے، خطاب ہو جائے پورا، اور اتنے الفاظ پر گرفت ہو کہ وہی الفاظ انتخاب کرے جس میں الف نہ آیا ہو۔ میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے آسان ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ 900 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں، 900 سے زیادہ الفاظ ہیں مولا کے خطبہ غیر الف کے اندر، بدون الف میں، اور 900 سے زیادہ الفاظ میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بغیر الف کا خطبہ مولا کا بحار الانوار میں موجود ہے، اور پھر اس خطبے کا مضمون بھی عقیدہ توحید ہے۔ یعنی الفاظ بھی مشکل، مضمون بھی مشکل۔ پھر میرے مولا تشریف فرماتے تھے، وہی دو لوگ گزرے۔ اچھا، بعض لوگوں کا انداز یہ بھی ہوتا ہے اپنی تسکین جو ہے وہ معرفت کا، کہنے لگے کہ بغیر الف کا خطبہ دینا تو پھر آسان ہے، بغیر نقطے کا خطبہ دینا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اتنے الفاظ استعمال کیے جائیں، خطبہ بن جائے، مگر کوئی لفظ ایسا استعمال نہ ہو جس میں نقطہ آیا ہو۔ حضرت نے مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے۔ 1000 سے زیادہ الفاظ استعمال کیے مولا نے، 1100 کچھ الفاظ ہیں اس خطبے میں جو خطبہ غیر نقط کہلاتا ہے۔ اس خطبے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے جو نقطے کا استعمال کیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ علم کا عالم یہ ہے، اس خطبے کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے۔ ہوتا ہے ہر خطیب کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے۔ مولا سے پوچھا جائے مولا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے؟ یعنی مراد ہے جس مضمون پہ علی شوق سے بولتے ہیں۔ کوئی کہہ تو دے ذرا بولنے کو، ہوتا ہے نا جن لوگوں کا پسندیدہ مضمون ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ٹوکتے ہیں جی آپ اس موضوع پہ بات مت کریں، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جی۔ تو اسی طرح جب مولا کے سامنے کوئی خطبے کا موقع آتا ہے تو حضرت کا پسندیدہ ترین موضوع، 7 موضوع ہیں جو مولا کے پسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک پسندیدہ ترین موضوع مولا کا عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنا اچھا علی نے بولا ہے، قرآن کے بعد کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ تو ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال کو ڈھونڈتے ہیں، کمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو خود تقوی جو ہے کمال ہے، تقوی ایک کمال ہے۔ یعنی میں اپنے ان جوانوں اور بچوں کے لیے اگر کہوں کہ دانائی، حکمت، اگر دھیمے سے لہجے میں کہہ دیتا ہوں، اگر برا لگے تو دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا ہوں، سیاست ہی تو تقوی ہے۔ سب سے اچھا متقی، سب سے اچھا سیاستدان ہے جس کو آپ محتاط کہتے ہیں، جسے آپ احتیاط کرنے والا کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ کیونکہ مانوس نہیں ہے لہذا میں واپس لے لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تقوی جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا بڑا دانا ہے، اتنا بڑا سمجھدار ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔